بينهما والحمد لله الذي جعل أبا القاسم خاتم النبوة وشافع المحشر وإمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على من كان يبكي لأمته بكاء شديدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال تعالى في كلام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ارباب نظر، چشمہائے فہم و فراست، گلشن اسلام کے گلچی، سربراہان ملت جدید، عالم اسلام، محترم و مکرم علماء کرام، ملت بزا کے پاسبانوں، آج میں اس عظیم الشان بسم پیر بخاری رحمہ اللہ میں جس جوہر نایاب کو عیاں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توسل بالذوات المقدسہ. ارباب ذوق، موضوع کی وسعت اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر عنان موضوع تھامتے ہوئے اپنے موضوع کی کھود و کوریت کی جانب گامزن ہوں گا. ارباب صدق و صفا، غسل یسل وسیلتن کا معنی ہے قرب و نزدیکی اور اسی سے توسل آتا ہے جس کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا. امام جوہری رحمہ اللہ نے توسل الیہ بوسیلۃ کا معنی کیا ہے تقرب الیہ بعمل. یہی معنی فیروز آبادی نے القاموس الجدید میں، منظور افریقی نے لسان العرب میں، امام راغب اصفہانی نے مفردات میں کیا ہے. اس طرح شریعت میں وسیلہ کہتے ہیں تتبع قرب اللہ تعالی بطاعت اللہ و اتباع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والاعمال الصالحہ. خدائے لم یزل کے قرب کو تلاش کرنا، اس کی اطاعت، اس کے محبوب کی اتباع اور اعمال صالحہ کے ذریعے. جی ہاں جناب والا، جب میں نے صحابہ اور تابعین اور اکابرین علماء دیوبند کے اقوال پہ نظر درائی تو وہ بھی وسیلے کا یہی مفہوم بیان کرتے ہوئے نظر آئے. حضرت ابن عباس ہوں یا عبداللہ بن مسعود یا قتادہ حسن بصری ہوں یا اکرمہ ابن جبیر ابو وائل عطا ہوں یا نافع، اسی پر بس نہیں بلکہ جب میں نے تفاسیر کی بڑھداری کی تو ابن جریر طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر تک، امام رازی سے لے کر امام سیوطی تک، روح المعانی سے روح البیان تک، بیزاوی سے لے کر مظہری تک، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے انور شاہ کاشمیری تک، حکیم الامت سے مفتی کفایت اللہ دہلوی تک، مولانا ادریس خان دہلوی سے عبد الماجد دریا آبادی تک، امام الاتقیاء مولانا رشید احمد گنگوہی سے مولانا حسین علی البانی تک، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے عبد الغنی جاجلوی تک، مولانا قاضی یونس نعمانی سے مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری تک، مولانا طاہر پنپیری سے مولانا حسین شاہ نیلوی تک، سب کے سب نے وسیلے کے یہی مفہوم بیان کیا ہے جو آج بندے ناجیز گلشن حقانیہ کی سرزمین پر بیان کر رہا ہے. ہمارے فکر و ادب پھر وسیلہ کی کئی اقسام ہیں. نمبر 1 اعمال صالحہ کا وسیلہ. پروردگار خلائق نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون کہہ کر تو کہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ الا من آمن وعمل صالحہ کے فرمان عالی شان سے اعمال صالحہ کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا. دوسری قسم صفات الہیہ کا وسیلہ، خلاق کے عالم نے اس کے جواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. انبیاء کرام نے بھی صفات الہیہ کو وسیلہ بنایا اپنی دعاؤں میں. جی ہاں، کہیں ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کو صدا دیتے ہوئے کہتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تو کہیں یوسف علیہ السلام عزت و انتصار کی مثال بنتے ہوئے لسان پروقار سے اپنے رب کے حضور یوں گویا ہوتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسی کو دیکھ کر سچ کہا تھا کہنے والے نے ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب ہی سے مانگو. المختصر زکریا کی فریاد ہو یا یعقوب کیا ہو بقا، ہر پیغمبر ہر نبی کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی درس تھا کہ شدائد و آرام کی گھڑیاں ہوں یا خوشی کے شادیاں یا رزق کی تلاش ہو یا اولاد کی خواہش، ہر آن
ہر ساتھ ہر گھڑی اس ذات کو پکارنا ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ اسی طرح توسل بکلمات اللہ بھی ہے، توسل بذات اللہ بھی ہے، توسل بعزت اللہ و قدرتہ بھی ہے۔ مگر جناب والا میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ جی ہاں جناب والا، توسل کی ایک قسم توسل بالذوات المقدسہ بھی ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، توسل بالاحیاء، توسل بالاموات۔ توسل بالاحیاء کہتے ہیں کسی زندہ بزرگ ہستی سے دعا کروانا، یہ بھی حدود جواد میں آتا ہے۔ قرآن بابا کی دور یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دوسری قسم توسل بالاموات، توجہ کیجیے، یاد رکھیں میں آج اس معتبر سوے جمعیت ارشاد التوحید و سنہ کے زیر اہتمام یہ بات عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا توسل، توسل بالاموات، اس قسم کا توسل نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نہ سنت رسول اللہ سے، نہ صحابہ سے، نہ امہات المؤمنین سے، نہ اہل بیت سے، نہ خاندان نبی سے، نہ اولیاء و صلحاء سے، نہ قولاً نہ فعلاً، کچھ بھی ایسا ثابت نہیں جس میں یہ ہو سکے کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء کی ذات سے توسل کیا گیا ہے۔ جی علامہ آلوسی کیا خوب لکھتے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَدْعِيَةَ أن الأدعية المعصورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيه التوسل بالذات المكرمة۔ اگر توسل بالاموات جائز ہوتا تو صحابہ کو حضور کی وفات کے بعد کتنے مسائل پیش آئے، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی دعاؤں کی ضرورت پڑی، مگر کوئی بھی صحابی خلفائے راشدین سے لے کر اصحاب صحابہ تک کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست نہیں کی۔ دیکھیے نا، جب بارش طلب کرنے کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بلا کر کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ بخاری شریف کے اورات میں یہ روایت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ان انس ان عمر بن الخطاب کان اذا قعد استسقى بالعباس اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فاسقنا ويسقون وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا ويسقون۔ دیکھیے نا علامہ آلوسی کیا خوب لکھتے ہیں، الاستغاثة بالمخلوق وجعله صاحب روح المعانی، الاستغاثة بالمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا، وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا فلا يستريب عالم أنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف۔ اگر اس قسم کا توسل جائز ہوتا تو صحابہ کو حضور کی وفات کے بعد کتنے مسائل پیش آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو دعا کے لیے نہ کہتے۔ یہ ہے توسل بالاموات۔ فقہائے اسلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہی مسلک و مذہب ہے۔ قال ابو حنیفہ وصاحبہ لا يكره ان يقول الرجل اسألك بحق فلان او بحق انبیائک او بحق رسلک والبیت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك اذ ليس لاحد على الله حق۔ شرح فقہ اکبر، شرح المختار، فتاوی ابن عبد السلام، بزازیہ پر عالم کے لیا، سراجیہ میں، اس کے علاوہ معتبر کتب فقہ حنفیہ میں، اس کے علاوہ معتبر کتب فقہ حنفیہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مگر آج کچھ لوگ اٹھے ہیں قرآن کی آیات کی غلط تشریح کر کے توسل کی اس ناجائز قسم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ خام خواہ کے قصوں، بزرگوں کے قصوں، بزرگوں کے خوابوں سے، منکرت حدیثوں، اخبار احاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، موضوع اور ضعیف احادیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں مگر پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ آج بندہ ناچیز ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ آئیں جمعیت ارشاد التوحید و سنہ والے کے پاس آئیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ الحمدللہ میری جماعت اخلاق میں بھی مضبوط، اعمال میں بھی مضبوط، عقائد میں بھی مضبوط ہے، اسی پر اتباع کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔